ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ سورہ یونس آیت 38۔ قرآن رسول کریم کا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس جیسا کام اس نبی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں، سب کی یہی نوعیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا، عصا کو اژدہا بنایا، دریا کو شق کیا، چشمے پھوٹے دریا اس عصا کے مارنے سے، یہ کام دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی اسی نوعیت کا ایک معجزہ ہے، دوسرے لوگوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کا بار بار یہ چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر یہ معجزہ نہیں ہے، یہ محمد نے خود کیا ہے، تو خود تم بھی یہ تو ایسا کر سکو گے۔ معجزہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بحث ہے، بہتر ہے اس بحث کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ کیا معجزات طبیعتی قوانین کے دفعات کے مطابق رونما ہوتے ہیں، یا طبیعتی قوانین کو توڑ کر معجزہ وجود میں آتا۔ طبیعتی قوانین میں ایک عصا کا اژدہا بننا نہیں ہوتا۔ آپ اس عصا کو جس کیمیکل تبدیلیوں میں ڈالنے کی کوشش کرے، وہ عصا ایک لمحے میں نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے بہت سے مراحل سے گزار کر کے برسوں میں ایک عصا جو ہے وہ ایک عصا میں موجود جو عناصر ہے وہ ایک اژدہے میں منتقل ہو جائے اور اژدہا بن جائے، لیکن ایک لمحے میں نہیں ہو سکتا۔ فطری اور طبیعی قوانین، قدرتی قوانین، جسے فزیکل قوانین کہتے ہیں، قدرتی قوانین کے تحت ایک عصا ایک لمحے میں اژدہا نہیں بن سکتا، ممکن نہیں ہے۔ قدرتی قوانین کے تحت ایک عصا کے مارنے سے دریا شق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ معجزات قدرتی قوانین کو توڑ کر وجود میں آتے ہیں؟ اگر قدرتی قوانین کے دائرے میں رہ کر وجود میں آتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی اس قدرتی قوانین کو پیروکار لا سکتے ہیں۔ قدرتی قوانین سب کے لیے یکساں ہیں، قدرتی قوانین میں کوئی جانبداری نہیں ہے۔ ایک کافر بھی اگر آپ زمین پر بھی بیج ڈالے تو بھی وہ زمینی قدرتی قوانین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک مومن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قدرتی قوانین اس قدر غیر جانبدار ہے کہ ایک تہجد خوان مومن ولی اللہ اگر کسی ایسی زمین میں دانہ ڈالے جو زمین زرخیز نہیں ہے تو اس کا دانہ صحیح نہیں اگے گا، جبکہ اس دوسری طرف ایک قاتل اور خونخوار جو ہے وہ اچھی زمین میں ڈالے تو بہترین وہ فصل اگئی۔ وہ جانبداری نہیں کرتی قدرتی قوانین غیر جانبدار ہے۔
سب کے لیے یکساں ہے. صرف نبی کے لیے یہ قدرتی عوامل جو ہے وہ کرامت ثابت ہو اور غیر نبی کے لیے کرامت ثابت نہ ہو، نہیں ہوتا. قدرتی عوامل سب کے لیے یکساں ہے. تو پھر یہ معجزات جو ہے وہ جو رونما ہوتے ہیں، کیا یہ قدرتی عوامل کے خلاف ہے؟ جواب یہ ہے، ہر کام کے لیے، ہر عمل کے لیے اس کے مناسب علل و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے مناسب علل و اسباب. بغیر علل و اسباب کے صدفتاً یکایک ایک چیز از خود بغیر سبب، بغیر علت کے وجود میں آئے، یہ نہیں ہوتا. اس دنیا میں جو حاکم قوانین ہے اس میں نہیں ہوتا. بغیر علت کے، بغیر سبب کے کوئی چیز از خود پیدا ہو جائے، بلا علت و بلا سبب نہیں ہو سکتا. انسان کے لیے یہاں پر یہ چیز اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، اللہ کا ایک قدیم اور اٹل فیصلہ ہے کہ بغیر سبب کے کوئی کام از خود بلا وجہ بلا سبب وجود میں نہیں آئے گا. کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئے گی. سبب چاہیے، علت چاہیے. لیکن ہر چیز کی علت اپنی علت ہوتی ہے. وہ علت جو ہے وہ دوسری چیز کے لیے کرامت نہیں ہے. لہذا معجزات بھی بغیر سبب کے، بغیر علت کے وجود میں نہیں آتے. معجزات کے لیے بھی علت چاہیے، معجزات کے لیے بھی سبب چاہیے. جس طرح دیگر امور کے لیے علت اور سبب چاہیے، بالکل اسی طرح معجزات کے لیے بھی علت و سبب چاہیے. یہ طے شدہ ہے، علت و سبب کے بغیر نہیں ہوتا. رہا پھر معجزہ اور غیر معجزہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیگر جو امور ہوتے ہیں، عادی امور، ان کے علت اور اسباب جو ہے ہر شخص کے لیے قابل تسخیر ہے. آپ بھی مسخر کر سکتے ہیں، آپ بھی مسخر کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اس علت کو، اس سبب کو. ہر کوئی اس علت اور سبب کو مسخر کر سکتے ہیں اور قدرت سے کام لے سکتے ہیں. طبیعت سے، طبیعت کہہ دیجیے، نیچر اور قدرتی چیزوں سے آپ اپنا کام لے سکتے ہیں. اس سے، اس کے سبب اور علت جو ہے وہ استعمال کر کے. لیکن معجزہ کے لیے جو علت و سبب درکار ہے وہ ناقابل تسخیر علت ہے. ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے. معجزہ بھی بلا علت، بلا سبب وجود میں نہیں آتے. معجزے کی بھی علل ہے، معجزے بھی اپنے اسباب ہے، وہ دیگر اسباب و علل سے مختلف ہے. اس کے اپنے علل اور اپنے اسباب ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم کے لیے آتش کا گلستان بن جانا، یہ اس وقت کے انسان کے لیے وہ قابل تسخیر نہیں ہے. آتش سے اس کی سوزش سلب کرنا ممکن نہیں ہے. آتش ہو اور سوزش نہ ہو، نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں لوگوں کے لیے بات ممکن ہو، اس میں جو آتش کے جو عناصر ہوتے ہیں ان عناصر کو ختم کرے، ایک عنصر کو، دو عنصر سے آتش وجود میں آتے ہیں. معلوم ہے سب کے لیے، ہر طالب علم کو پتہ ہے، ان دو عناصر مل کر کے وہ آتش وجود میں آتے ہیں. ایک عنصر کو ختم کرو، وہ سوزش ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا اس علت اور سبب کا تسخیر کرنا نمرود کے زمانے کے لوگوں کے لیے ناممکن تھا. وہ معجزہ ہو گیا. اگر آج یہ تسخیر کرنا ممکن ہو جاتا ہے تو پھر معجزہ نہیں ہوگا. آج کل کے ایک فرض کرتے تو ایک مفروضہ ہے، ایک مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں، قابل تسخیر نہیں ہے لوگوں کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. اگر قابل تسخیر نہیں ہے وہ معجزہ ہوتا ہے.
اور اگر دوسروں کے لیے بھی قابل تسخیر ہے معجزہ نہیں ہوتا۔ یہاں کلام اللہ کے سلسلے میں پہلے بھی بتایا 29 حروف یا 30 حروف سب کے سامنے موجود پڑے ہوئے ہیں، یعنی حروف کو جوڑ کر کے اس قسم کے کلمات بنا لیں، مواد موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، یہ حروف ہے الف سے لے کر یہ تک، ان حروف کو آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کے رسائی میں ہے یہ حروف، ان کو جوڑ دیں، جوڑ کر کے بہترین کلمات بنا دیں۔ چنانچہ لوگوں نے کوشش بھی کی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پہلے بھی بتایا قرآن کے 2 معجزے ہیں، اور ایک اس کے فصاحتی پہلوں میں معجزہ ہے، اور دوسرا اس کے معانی اور مطالب کا۔ وہ فصاحتی الفاظ کی فصاحت اگر کوئی پیش کر سکے تو معانی وہ بھی نہیں کر سکتے، معانی کا تو ممکن نہیں ہے۔ ایک مسیحی نے کوشش کی ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کی، الحمدللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کی، الحمد للرحمن ملک الدیان لک العباد و بک الاستعان اہدنا صراط الایمان۔ ایک کتاب ہے ہمارے ناظرین کی افادیت میں ہو سکتی ہے، وہ بہت مفید کتاب ہے، البیان فی تفسیر القرآن۔ اس میں کتاب البیان فی تفسیر القرآن اردو ترجمہ بھی ہے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے، اس مقابلے کا ذکر ہے، اور پھر بحث کی ہے، الحمد للرحمن ملک الدیان لک العباد و بک الاستعان، الحمد لرب الاکوان، رب العالمین کی جگہ رب الاکوان رکھا ہے، عالمین اور اکوان میں بحث کی ہے۔ مقابلہ نہیں ہو سکا، لفظی اعتبار سے بحث کی ہے، مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے مقابلہ کرنے کی، نہیں ہو سکا۔ انہی حروف کو جوڑ کر کے اس قسم کی عبارت جو ہے وہ اس قسم کی ترتیب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر محمد نے افطرا کیا تو تم بھی افطرا کرو۔ تمہارے معاشرے کا پلا بڑا آدمی ہے، کسی اور سے تو سیکھا نہیں ہے، اسی مکے کے تم سے بہت بڑے بڑے ادیب جو ہے تمہارے درمیان موجود ہے، سب معلقات کے ادباء اور شعراء ہے، ان سے ایک جملہ بنوا دو، ایک سورہ بنا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو بلا لانا چاہتے بلا لو، سب کی مدد بھی لے لو۔ تم خود نہیں بنا سکتے ہیں تو اور دیگر لوگوں کی، جزیرۃ العرب کے لوگوں سے نہیں بن سکتا ہے تو اس کے باہر کے لوگوں سے بھی کمک لے لو، مدد لے لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ خود ساختہ ہے، تم بھی بنا لو۔ یہ چیلنج قرآن مجید کا صرف معاصرین کے لیے تو نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، یہ قرآن ایک ابدی دائمی معجزہ ہے۔ دائمی معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن کا چیلنج بھی دائمی ہے۔ قرآن معجزہ ہے ہر عصر اور ہر زمانے کے لیے، ہر نسل کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قرآن اگر معجزہ ہے تو پھر یہ چیلنج بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے یہ چیلنج رکھا ہوا ہے ہمیشہ، سب کے لیے یہ دائمی چیلنج ہے۔ ہر روز اس چیلنج کی آواز آ رہی ہوتی ہے تلاوت کلام پاک کے ذریعے، یہ دنیا بھر کے یہ چینلوں سے اور دنیا بھر کے قاریین قرآن سے، حافظین قرآن سے یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یہ چیلنج ہے، ہر وقت ہے یہ چیلنج ہے۔ اس فضا میں یہ آواز ہر وقت گونج رہی ہے، لے آؤ اس جیسے کوئی سورہ لے آؤ۔ ہر روز نہیں لا سکے اور نہیں لا سکیں گے، یہی دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی۔